الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے دروس کے اس سلسلہ میں ہم دوسرے باب جو کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے مختلف پہلوؤں کے بیان پر مشتمل تھا، اس کے اختتامی آیات پر پہنچے ہیں، جو مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کا دوسرا باب رسالت والا یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ 177 نمبر آیت پہ آ کے یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرا باب شروع ہوتا ہے امور انتظامیہ کا، جس کا آئندہ دروس میں انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ اس باب کے آخر میں توحید اور رسالت دونوں ابواب کے خاتمہ کے طور پہ، کہ نتیجہ کے طور پہ، خلاصہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر دین کی تمام بنیادی چیزوں کو جمع کیا ہے۔ یہ آیت ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے اہم امور کا احاطہ کرتی ہے، اور اس آیت کے اندر وہ تمام امور شامل ہیں۔ اس لیے یہ اصول دین میں سے ایک بہترین اصل کی حیثیت رکھتی ہے آج کی تلاوت کردہ آیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے باب کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف شبہات یہودیوں کے ذکر ہوئے، ان میں سے ایک شبہ یہ بھی تھا، ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کا قبلہ ترک کر کے نیا اپنا قبلہ بنا لیا ہے، لہٰذا یہ اعتراض کے طور پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ رب العزت نے وہاں پہ سورہ بقرہ کے اس حصہ میں جو دوسرے پارہ سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی پوری تفصیل کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد دیگر مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے اثبات کے دلائل اور اس کی جو ہے وہ جملہ پہلوؤں کو ان آیات میں ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر اسی مسئلہ کو اللہ رب العزت نے، جو یہود و نصارہ اس چیز کا شور اور چرچا کر رہے تھے، وہ دو پہلوؤں سے اس بات کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل دیا ہے، اور اس کو پروپیگنڈا کے انداز میں استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کے لیے، لوگوں کو، اپنے یہود و نصارہ کو برگشتہ کرنے کے لیے وہ اس چیز کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ اور دوسرا ایک ان کو یہ زعم تھا کہ ہم صحیح قبلہ پر ہیں۔ یہودی بیت المقدس کی جو مغربی جانب ہے اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور عیسائی جو ہے اس کی مشرقی جانب کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو قبلہ جو نبیوں کا ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں، ہم تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پیچھے جو عذاب کی آیتیں ہیں، یا یہ ہمیں کیسے عذاب ملے گا، ہم تو پوری نیکی پر ہیں۔ یعنی دو پہلو تھے، ایک تو وہ شور شرابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے وہ کرتے تھے، اور دوسرا اپنے آپ کو وہ جو پیش کرتے تھے کہ ہم اس انداز سے
عبادت کرتے ہیں، اس انداز سے ہم قبلہ رخ ہو کے اپنا جو ہے وہ معمولات بجا لاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان کے اس زعم اور اس گمان کا رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو ظاہری علامات کچھ پوری کر لینا ہی کافی نہیں ہے، دین کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے۔ دین ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضے کرتا ہے، وہ تو تم پورے نہیں کرتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم دین کے ان اجزاء کو پورا کر رہے ہیں۔ اس پہ اللہ رب العزت نے بڑی اہم قسم کی نشاندہی فرمائی۔ یہ خطاب تو یہود و نصارہ سے ہے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے براہ راست، لیکن یہ خطاب ضمناً مسلمانوں کو بھی ہے کہ نیکی کے اصل پہلوؤں کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہودیوں کو بھی واضح فرما دیا، اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین انداز سے واضح فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی سمت میں موڑ لو، نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو پہلے تحویل قبلہ کے معاملات پر جتنی بات کرنی تھی وہ تو کر دی، جو احکام بتانے تھے بتا دیے، جو اس کی ریزنز بتانی تھی بتا دیں، اس پہ جو اللہ رب العزت نے دلائل دینے تھے وہ دے دیا۔ اب اس پہ اتنی زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے، اور تم نے اسی کو موضوع بنا لیا ہے، اور نیکی تم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ ایک خاص حیت اور حالت بنا لینا۔ فرمایا نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لینا اصل نیکی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو بھی جو حکم ملا ہے وہ صرف ایک ڈائریکشن دی ہے، اور اس میں اتفاق اور اتحاد اور یونیفارمٹی قائم کرنے کے لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کا ایک سمت میں رخ ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے جو امتحان بھی پورا ہو جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو، تو کیا وہ اس پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ صرف اس لیے تھا، ورنہ مشرق یا مغرب دونوں سمتیں اللہ کی ہیں، اور ان کی طرف منہ کر لینا ہی اصل نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ تم اللہ پر ایمان لانا پورا کرتے ہو؟ تمہاری تو توحید کا عقیدہ ہی کامل نہیں ہے، تم تو کہیں تمہارے اکابر جو ہے گو سالہ پرستی پہ لگے رہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے رکھا۔ تمہارے تو عقائد ہی مکمل نہیں ہیں، تمہارا اللہ پر ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یہاں سے ایمانیات کا ذکر، عقائد کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ پہلی بنیاد جو ہمارے عقائد کی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی ذکر کی کہ نیکی اصل تو یہ ہے کہ تمہارے عقائد اچھے ہوں، تمہارا فیتھ ایمان بہترین انداز میں ہو، لیکن تم تو اس شرک کو فالو کرتے چلے آ رہے ہو جو تمہارے اکابر نے کیا تھا، اور اللہ پر ایمان ہی تمہارا پختہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جو ہے وہ جسم قرار دے کے اور رنگ برنگے تثلیث کے عقائد اور شرکیہ عقائد لے کے بیٹھے ہیں، اور تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہو۔ گویا کہ خطاب براہ راست یہودیوں کو ہے، لیکن عیسائی بھی اس کے ضمناً مخاطب بنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس طرح کے اعتراضات کرتے رہے پچھلی آیات کے اندر جو واضح ہوا۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی تو اس کی ہے، اصل نیکی والا تو وہ ہے، نیکی تو اس بات میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور خالص ایمان لائے، اور اللہ کی توحید، اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرے کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے حکموں کی جو اس کو پیروی ہے یہ لازم سمجھے اپنے لیے۔ اور والیوم الآخر، اصل نیکی تو اس کی ہے جو یوم آخرت پر ایمان لائے، جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا پورا یقین ہو،
وہ اس کی اصل نیکی ہے۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ ان کا ایک فرقہ ہے صدوقی نام سے، وہ تو قیامت کا ہی منکر ہے، وہ تو قیامت کو ہی نہیں مانتے، تو یہ اصل نیکی ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لانا اصل نیکی ہے، اصل نیکی اس کی ہے جو فرشتوں پر ایمان لائے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم فرشتوں کو جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو دشمنی کرتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی بات سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ یہ ہم پہ عذاب کی وحی لے کے آتا رہا نبیوں پر، تو یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر آیا۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو تمہارا عقیدہ تو ملائکہ پر پوری طرح ایمان لانا نہیں ہے، تم ملائکہ کو، روح القدس کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا، ان کی تثلیث کے اندر ایک اقانیم ثلاثہ کے اندر ایک اقنوم کیا ہے؟ روح القدس ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی افراط اور تفرید کا شکار ہو رہے ہو۔ اصل ان پر ایمان لانا ہی جو ہے وہ نیکی ہے، وہ صحیح طور پہ ایمان لانا نیکی۔ والکتاب، اور آسمانی کتاب پر ایمان لانا، قرآن کتاب پر اللہ تعالیٰ نے جو کتب نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تورات کو تو اپنی کتاب مانتے ہو، لیکن نہ تو انجیل کو تم اپنی کتاب مانتے ہو اور نہ قرآن مجید کو مانتے ہو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو بھی کتاب نازل کی، اس کتاب پر تم ایمان لاؤ۔ تم ایمان تو لاتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں یہ ان پر ایمان لانا اصل نیکی ہے۔ اور فرمایا والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا اصل نیکی ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنا پیغمبر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور ان کو اپنا نبی مانتے ہو، لیکن نہ تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو۔ تو تمہارا یہ نیکیاں اصل تو کرنے کا کام یہ ہے، تم نے صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو ایشو بنا لیا ہے۔ وہ ایک ایشو وہی، اسی پہ پورے دین کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ دین کے اہم ترین امور یہ ہیں کہ تمہارے عقائد درست ہوں۔ یہ ایمانیات کا حصہ بیان فرما دیا۔ ایمانیات، عقائد، فیتھ، اس کی ڈائریکشن درست ہو، صحیح طور پہ اس پہ ایمان لائیں، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے نیکی کی معراج، یہ ہے نیکی کی بنیاد۔ اور تم اس طرف آتے نہیں ہو، اور اس میں تمہاری بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ ایمانیات کو ذکر کرنے کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ آگے اعمال صالحہ میں سے، نیک اعمال میں سے کچھ اعمال کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یعنی جو مالی عبادات آپ کہہ لیں، آپ اس کو مالیات کے ساتھ، جیسے جب ہم نے عبادات کی اقسام ذکر کی تھی تو اس میں سے مالی عبادت بھی ایک پہلو تھا، عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم تھی۔ فرمایا وآت المال، نیکی تو یہ ہے، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنا مال دیتا ہے، علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اپنا مال عطا کرتا ہے، دیتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے۔ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو ڈونیٹ کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں جو مستحقین ہوتے ہیں، جو ان کے حقوق، جن کی جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی امداد کرتا ہے، اس کو مال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی نیکیوں میں اللہ نے اس کو شمار کیا ہے۔ اور یہی چیز آج مفقود ہے مسلمانوں کے اندر بھی، کہ قریبی رشتہ دار کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مانگتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے، لیکن ہم خود ٹٹول کے کچھ تتبع تلاش کے ساتھ ہم نہیں دیکھتے کہ کون ہمارا قریبی رشتہ دار مستحق ہے کہ ہم اس کی امداد کر دیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی بنیادی چیزوں میں ذکر فرمایا ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو مال عطا کرتا ہے، یہ اصل نیکی ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو مال عطا کرتا ہے،
باوجود اس کے کہ مال سے محبت ہے. اللہ حبی کا دیکھیں کیسا اللہ رب العزت نے کہ بھئی مال کی محبت ہے، بے شک ہو، محبت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. مال کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں رکھنا کہ یہ میرا ہی مال ہے. قرآن مجید نے بڑے بہترین انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم نے دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ یتیموں پر خرچ کرتے ہیں. یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہ پہنچے اور اس کا والد فوت ہوا ہو. تو وہ اگر قسم پرسی کے عالم میں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کی کفالت کرنا بھی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو مال دینا، یہ ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے، وہ مال اس کو باپ کی وراثت میں سے مال مل گیا، باپ کی طرف سے بہت سارا کچھ اس کو میسر آ گیا، پھر مال یتیم کو پروٹیکٹ کرنا اور تحفظ کرنا یہ ذمہ داری قرار دی. وہ الگ سے ایک حکم دے دیا کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال پہ للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا. اگر وہ بچی ہے تو اس کے بارے میں الگ حکم دے دیا کہ اس بچی کو اس حالت میں نکاح نہ کرو، اس نیت سے نکاح نہ کر کے لے آؤ کہ تم اسے حق مہر نہیں دو گے اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کر لو گے اور مال نہیں دینا پڑے گا. یعنی 2 3 4 پہلو جو بنتے ہیں یتیموں کی کفالت کے، ان کی دیکھ بھال کے، ان کے سپروائزر کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے والد کے نہ ہونے کی حالت میں اس کی سپرویژن، اس کے مال کی مینجمنٹ، اس کے مال کو استعمال کرنا. الا باللتی ہی احسن، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے مال کے ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہیں جانا. الا باللتی ہی احسن، مگر یہ ہے کہ جو احسن طریقہ ہے اس کے مال کو انویسٹ کر دو، اس میں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ اس کے کھاتے میں جمع کرتے رہو. یہ تو اس کے فائدے کی بات ہے نا. یہ الا باللتی ہی احسن میں اللہ نے بیان فرما دیا. کوئی بھی ایسا طریقہ جو مال اس کا انویسٹ کیا جائے، استعمال کیا جائے اور اس کا حساب کتاب رکھیں اور اس کو اسی کے کھاتے میں رکھیں، یہ تو اس کے لیے بہتری ہے. جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ یہ تمہارے باپ نے مال چھوڑا تھا، یہ انویسٹمنٹ کی ہے. کتنا بہترین نظام اللہ رب العزت نے کفالت کا عطا فرمایا. بچیاں اگر ہیں تو بچیوں کو الگ سے ان کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پال پوس کے ان کو کہے جی ہم ان سے نکاح کر لیتے ہیں، نہ ان کو مال دینا پڑے گا، نہ ان کی کوئی خاص وہ ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوں گی، تو ان کی وراثت وغیرہ کے جو اس پہ نظر رکھ کے اس کو الگ سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. اسی طرح یہاں پہ فرمایا کہ یتیم اگر قسم پرسی کے عالم میں ہے، اس کے پاس مالی کمی ہے، تو اس کو مال دینا یہ اہم ترین نیکی میں سے ہے. اور نیکی یہ ہے اصل میں جو مال دیتا ہے کسی یتیم کو، یہ نیکی ہے. والمساکین، اور مساکین کو مال دینا، یعنی مساکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس گزر اوقات کے لیے جائز ضروریات، مناسب ضروریات کے لیے اویلیبل ریسورسز نہ ہوں، ان کو مساکین کہتے ہیں. تو مومنوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی مہیا کریں، کسی بھی شکل میں ان کو غیر محسوس طریقے سے دے دیں، ان تک یہ چیزیں پہنچائیں. وابن السبیل، اور ایسے شخص کو جو مسافر ہو اس کو بھی اس پہ مال خرچ کرنا یہ اصل نیکی ہے. ابن السبیل رستے کا بیٹا، یعنی جو مسافر ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر بار میں وہ امیر بھی ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن اگر مسافری کی حالت میں اس کی کوئی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کے پاس مال نہیں رہا، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہو جاتا ہے، مستحق صدقات ہو جاتا ہے. تو اس کی ہیلپ کرنا، مسافر کی ہیلپ کرنا، یہ بہت نیکی کا کام قرار دیا گیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں بچا تو اس کی ہیلپ کی جائے. اب تو وہ ماحول نہیں، لیکن اس سے قبل ایسے ہوتا تھا کہ مسافر اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو لوگ پکڑ پکڑ کے ان کو بٹھا کے کھانا شانا کھلا کے روانہ کرتے تھے. کہ ابن السبیل کا ذکر اکثر قرآن میں آتا ہے، تو کس طرح اس کے لیے وہ عملی شکل ہو سکتی ہے. تو اس کا اظہار کرنے کے لیے اکثر لوگ پرانے
جو راہ گزر میں سے کہیں کسی مسافر کو پکڑتے تھے اور ان کو بٹھا کے کھانا کھلا کے پھر روانہ کرتے تھے، ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرتے تھے، ان کو اپنے گھر کی رہائش مہیا کرتے تھے اگر رات کسی کو رستے میں ہو جاتی تھی۔ یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھا جاتا تھا۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو اللہ کے رستے میں وہ دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ یہ اصل نیکی ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو وہ دیتا ہے۔ سوال کرنے والا بھی محتاج اور مسکین ہی ہوتا ہے۔ سائلین اور مساکین میں فرق یہ ہے کہ مساکین مانگتے نہیں ہیں، مساکین اپنے طور پہ خودداری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور فقراء جو ہوتے ہیں یا سائلین جو ہوتے ہیں وہ سوال کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو مال عطا کرو، لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تحسبہم الاغنیاء، کیسے ہے کہ لوگوں کو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے اور اس کو لوگ غنی سمجھتے ہیں، گمان اس کو غنی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیڈ ہی نہیں ہے، لیکن بیسیکلی وہ بڑا نیڈی ہوتا ہے، اپنی خودداری کی وجہ سے وہ مانگ نہیں رہا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عطا کرنا اور دینا مال، یہ اسلامی تعلیمات میں ہی آتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا ذکر آتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے علیحدہ سے ان کا ذکر کیا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ ایسے لوگوں کو جو قناعت کر کے گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو محتاج ہیں مانگتے نہیں ہیں، والمعتر، اور جو مانگ رہا ہے، جو آ کے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، اس کو بھی گوشت کھلاؤ قربانی کا۔ تو ان لوگوں کی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے جو مساکین ہیں، جو بظاہر ٹھیک سفید پوشی میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو محتاجی ہوتی ہے۔ خودداری کی وجہ سے، عزت نفس کے مجروح ہونے سے ڈرتے ہوئے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دینا اور اس کو خرچ کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ سائلین تو لے ہی جاتے ہیں۔ وفر رقاب، اور ان لوگوں کو پہ خرچ کرنا جو گردنیں جن کی کسی اور کے قبضے میں ہیں، یعنی گردنیں چھڑانا۔ اس سے دو طرح کے افراد مراد ہیں۔ ایک تو وہ افراد مراد ہیں جو غلامی کے اندر ہیں، کسی نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے، تو غلام کی گردن آزاد کروانا اس کے لیے مال عطا کر دیتا ہے۔ غلام اپنے آپ کے پیسے ادا کر کے اپنے آقا کو آزاد ہو سکتا ہے، تو اس کو آزاد کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یا جو غلامی کے اندر چلا گیا، قید میں چلا گیا، قیدی بن گیا، اور قیدیوں کی جو رہائی ہے وہ مال کے عوض ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وفر رقاب کے اندر آتے ہیں جو بھی غلامی کے اندر چلے گئے، قید میں چلے گئے، ان اسی طرح جو قرضوں کی دلدل میں جکڑا ہوا ہے اس کو بھی اسی میں شمار کر لیا جاتا ہے بعض اوقات، کہ جو وفی الغارمین، والغارمین کا لفظ الگ سے بھی آتا ہے کہ جو قرضوں کے اندر جکڑا ہوا اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مقروض، اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کو ہیلپ کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی چیز ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ مصارف صدقات کے، نفلی صدقات کے، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا مالی عبادات، یعنی نیک اعمال کے اندر سے وہ اعمال جس کا تعلق مال سے ہے اور دوسروں کی مالی حالت کو اپلفٹ کرنے سے ہے۔ یعنی معاشرہ اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک تمام لوگ معیشت میں ایک خاص لیول سے اوپر نہ زندگی بسر کر رہے ہوں، ورنہ معاشرے کولیپس ہو جاتے ہیں۔ استحصال سے اسی لیے روکا ہے بھئی، سود ایکسپلائٹیشن کی بدترین مثال ہے کہ جو کسی کی ظلم، کسی پہ روا رکھنا، کسی کے استحصال کرنا، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، وہ سود اس کے ذریعے کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ معیشت کے اندر وہ تفاوت پیدا ہو جاتا ہے کہ امیر امیر تر ہونے لگتا ہے اور غریب غریب تر ہونے لگتا ہے، گردش دولت رک جاتی ہے، ارتکاز دولت جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اسلام نے گردش دولت کے لیے جہاں دیگر بہت سارے اصول ذکر فرمائے، وہاں یہ زکوٰۃ کا نظام بھی ہے، صدقات کا نظام بھی ہے
کہ معاشرے کے پسے ہوئے اور پسماندہ لوگوں کو بھی اپلفٹ کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے معاشرے کے اندر، ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر سروائیو کر سکیں اور اپنی معاشی سرگرمیوں کو آگے قائم دم رکھ سکیں، کیونکہ اسلام سیلفشنس کو ترغیب نہیں دیتا، اسلام سیکریفائسز کو ترغیب دیتا ہے، اسلام قربانی کا درس دیتا ہے، قربانی کی ترغیب دیتا ہے، وہ اپنے مال میں دوسروں کو شامل کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیپٹلزم ہمیشہ سیلفشنس کی ترغیب دے گا، اس میں بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑا سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ دار کو کھا جاتا ہے۔ کیپٹلزم جو ہے وہ ایک ایسا ظالمانہ نظام کو فروغ دینے کی بات ہے جس کا آج بڑے بڑے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار ممالک کہلانے والے، وہ آج کیپٹلزم کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ انہیں اسلامی نظام معیشت کو پڑھنا چاہیے۔ اسلامی نظام معیشت میں ظلم اور استحصال نہیں ہے، اسلامی نظام معیشت میں صدقات ہیں، تقسیم دولت ہے، گردش دولت ہے، اور لوگوں کا احساس کر کے آگے چلنے کی جو بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مال سے متعلقہ نیکیاں، جو مال قربان کرنا ہے، فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کسی کو مال کیا دینا ہے، تم تو خود لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تم تو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کو اپنا جو ہے نا شعار بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ مالی معاملات اور مالی عبادات اور مال سے متعلق نیک اعمال کے بعد اللہ رب العزت نے عبادات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اصل نیکی تو اس کی ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ وہی جو نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، جو بدنی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اصل نیکی تو اس کی ہے۔ اور وآت الزکوٰۃ، یہاں پہ فرض زکوٰۃ کی بات ہوئی، اوپر جو ہے وہ نفلی صدقات کی بات تھی، اور صدقات اور زکوٰۃ کی مشترکہ بات تھی، یہاں پہ اسپیشلی جو ہے وہ فرض زکوٰۃ کی بات ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکالتا ہے۔ عقائد کے بعد جو مالی معاملات یعنی مالی عبادات اور بدنی عبادات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اخلاقیات کا ذکر فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاقیات اچھے ہوں۔ فرمایا والموفون بعہدہم، اور اصل نیکی تو ان کی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اصل نیکی تو اس کی ہے، نیک تو وہ شخص ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں۔ یہ یہاں پہ وعدہ سے مراد ہر وہ وعدہ ہے جو انسان انسانوں سے کرتا ہے یا انسان اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ انسان انسانوں سے جو وعدہ کرتا ہے، اگر تو وہ وعدہ جائز امور پہ ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ انسان سے کیا ہوا وعدہ یہ اگر جائز امور پہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اوفوا بالعقود، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ یہ مومن کی صفت بھی ہے، اور وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی صفت بیان کی گئی۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، اذا حدث کذبا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وعدہ ایفا کرنا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافقت کی علامات میں سے ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور وعدہ خلافی منافق کی علامات میں سے ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں۔ انسان سے کیا ہوا وعدہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عہد باندھا، کوئی وعدہ کیا، تو اس وعدہ کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ وعدہ ہے جو الستو بربکم والا وعدہ ہے، وہ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو رب مانے، کہ اس نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے ہی رب مانوں گا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو وہ وعدہ ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پر ایمان لا کے اس کی ربوبیت کو تسلیم کرے۔
دوسرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر مانے اللہ کے نام کی، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ کے نام کی نظر مانے کہ میرا اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، جائز امر پہ نظر مانے، جائز کاموں پہ کوئی نظر مان لیتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے دربار میں یہ چیز قربان کروں گا یا یہ کچھ دوں گا، یہ نظر ہوتا ہے، میں نفل پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں کوئی چیز قربان کروں گا، مال دوں گا، عبادت کروں گا، یہ نظر ہوتی ہے اور یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، نظر کی تکمیل واجب ہے، رہ جائے تو جب یاد آئے یا جب اس کی ممکن ہو سکے وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ قسم ہوتا ہے۔ اچھا، نظر کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر اللہ کی نظر مانی یا غیر شرعی نظر مان لی، کہ غیر اللہ کی نظر یہ ہے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے اس کی خوشنودی کے لیے یہ چیز ذبح کروں گا، جیسے مشرکین مکہ استھانوں پہ جا کے ذبح کیا کرتے تھے، اپنے مختلف بتوں کے استھان ہوتے تھے اور ان کی خوشنودی کے لیے، کسی ایک اپنے مسئلے کے حل کے لیے، کسی دوسرے مسئلے کے حل کے لیے، تو یہ نظر لغیر اللہ ہوتی تھی، اور قرآن مجید نے نظر لغیر اللہ کو الگ سے وما احل بہ لغیر اللہ کے اندر بھی ممنوع قرار دیا، اور وہ جانور جو نظر لغیر اللہ کے لیے مختص کیے جاتے تھے ان کو بھی حرام قرار دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ناجائز قرار دیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو نظر لغیر اللہ ہے، اس نے اگر کسی نے مان لی تو اس پر وہ توبہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے گا اور اس نظر کو پورا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کسی نظر کو پورا کرنے میں شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو تو وہ وعدہ ایسا ہے جس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو وہ توڑے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور دوسری جو اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے وہ قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ قسم دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی امر میں گواہ بنانا ہوتا ہے۔ ایک تو غیر اللہ کی قسم کھانا تو جائز ہی نہیں ہے، جو قسم ہے اس میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسم، چونکہ خالق ہے اور مختلف چیزوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن بندوں کے ذمہ یہ لازم قرار دیا کہ بندے صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں، اور جب اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں اور وہ جائز کام کی قسم ہو تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے جو قسم ہوتی ہے، جائز کام کی قسم اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے ناجائز کام کی قسم اٹھا لی، اب اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، اس کا کفارہ ادا کرے گا، 3 روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ یعنی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے، قسم توڑنا لازم ہو جائے گا اگر کسی نے ناجائز کسی امر پر قسم اٹھائی۔ تو یہ دونوں قسم کی چیزیں، یعنی ایک تو نظر ماننا اللہ کے نام کی، اور دوسرا اللہ کے نام پہ قسم اٹھانا، یہ ضروری ہے۔ قسم کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیں بات کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو، یعنی جو عام طور پہ انسان گفتگو میں قسم اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے، تکیہ کلام بن جاتا ہے اس کا کہ ہر بات پہ قسم اٹھائے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسموں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، بس یہ عادت بری ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس سے مراد وہ قسم ہوتی ہے جو ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں کوئی قسم اٹھاتا ہے، تو اگر یہ جھوٹی ہوگی تو وہ گویا کہ گناہوں میں غوطہ کھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو گواہ بنا کے وہ کسی ماضی کے واقعہ کو بیان کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو غموس کا مطلب ہوتا ہے ایسے غوطہ لگا جانا، تو گویا کہ اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ گناہوں میں غوطہ لگا لے گا۔ ایسی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتی ہے فیوچر کے بارے میں قسم اٹھانا۔ اصل میں یہ وہ قسم ہے جس کا تعلق کفارے سے ہے یا کسی اس کے اوپر کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ وہ قسم جو فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اب اگر وہ نہیں کرتا تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم توڑنے والا ہو جائے گا، پھر اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے۔
تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. یمین منعقدہ اس سے مراد ہے، یعنی یہاں پہ جو قسم ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہوتا ہے. قسم اور نظر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا. ان وعدوں کو پورا کرنا اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے. یہ نیکی ہے. نیکی کا اصل جو اظہار ہے وہ یہ چیز ہے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور اخلاقیات میں سے ایک بہت اہم پہلو صبر بھی ہے. صبر کس حالت میں؟ فی البأساء والضراء. بأساء اور ضراء دونوں کا اطلاق مشکل حالات پہ ہوتا ہے، تکالیف پہ ہوتا ہے. لیکن بأساء سے مراد وہ تکالیف ہیں جو مال کی کمی کی وجہ سے انسان کو آتی ہیں. مالی کمزوری ہو جاتی ہے، مالی وسعت نہیں رہتی، تنگی آ جاتی ہے مالی طور پہ، یہ والبأساء کے اندر آتی ہے. والضراء کے اندر آتی ہے وہ تکلیف جو انسانی جسم کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے بیماری ہے، اذیت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اور آزمائش آ گئی. تو یہ فی البأساء والضراء، یعنی ہر حالت میں دونوں قسم کی تکلیفوں میں ہر طرح کی تکلیف میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائیں گے، آپ کو آزمائش سے گزاریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی دے کر، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی دے کر، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی دے کر تمہیں آزمائیں گے. ایسی حالت میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے. ہر حالت میں صبر کرنا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہر حالت میں صبر کرنا اصل کام ہے. اور بنی اسرائیل کی بے صبری اور جزا و فضا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آگے چلی آ رہی ہے کہ ہم تو اس پہ صبر ہی نہیں کریں گے. یہ جو کھانے مل رہے ہیں ہمیں، من اور سلوہ مل رہا ہے، ہاں جو ہے ان پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ اور سبزیاں وغیرہ دے دیں. بہت ساری بے صبریاں ان کی جو ہے وہ ایمانیات کے حوالے سے اور ان کی عملی زندگی کے حوالے سے وہ سامنے تھیں. تو اللہ رب العزت نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے مشکل حالت میں، والضراء، اور تنگی کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، یعنی مشکلات میں، تکالیف میں، وحین البأس، اور جنگوں کے دوران، یعنی جنگ میں بھی صبر کرتا ہے. گویا کہ اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا ہوتا ہے. جہاد کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے. حین البأس، جنگ کے دوران. جنگ، جہاد اللہ کے راستے میں مسلح عبادت کا نام ہے. تو جہاد سے انحراف بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ ہم اپنا علاقہ جا کے فتح کرتے ہیں تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، اے موسیٰ تم دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے لڑنے کے. تو اللہ نے پھر انہیں میدان تی میں 40 سال تک ذلیل و رسوا کیا تھا. جہاد سے انحراف تو ان کا وتیرہ رہا ہے. تو فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے کہ ہر حال میں تکلیف، ہر حال میں تکلیف میں، مشکل میں، مصیبت میں، جنگ میں صبر بھی کرنا ہے. گویا کہ جہاد بھی کرنا اصل نیکی ہے. جہاد کرنے میں تکلیف آتی ہے، اس کو بھی جنگ کے اندر تکلیفیں ہی ہوتی ہیں، اس کو بھی برداشت کرنا، یہ اصل نیکی ہے. یہ اصل نیکی ہے. آج یہود اور مسلمان کے درمیان جو ایک جنگ برپا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے صبر کو آزما رہا ہے. وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور مسلمان صبر کر رہے ہیں. مسلمان جہاد کے ذریعے اپنی جو ہے وہ سٹرگل اور کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک آزمائش ہے اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے امتحان دیا ہوا ہے. تو یہ اصل نیکی ہے. اللہ نے فرمایا یہ اصل نیکی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات، اعمال اور اس کے بعد جو اخلاقیات ہیں ان کا ذکر فرما کے اللہ نے فرمایا کہ نیکی پانے والے تو وہ لوگ ہیں جو اصل نیکی کے خواہش مند ہیں. وہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اور تم ہو کہ تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے صرف یہ کہ قبلہ مشرق سے مغرب ہو جائے، یہی چیز ساری نیکی تو ہے نہیں.
پورے دین کا دار و مدار صرف قبلے پر تو نہیں، وہ تو اللہ نے سمتیں بنائی ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو سچے لوگ ہیں، سچے جو سچے اصل عاشق ہیں دین کے، جو اصل طلبگار ہیں جنت کے، جو اصل جو ہے وہ نیکی کے طلبگار ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان وعدوں کو سچا کر دکھایا، اور یہ سارے امور پہ انہوں نے عمل درآمد کر کے اپنے آپ کو عمل کرنے والوں میں شامل کر لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تقویٰ اصل میں یہ چیز ہے، ان امور کو سر انجام دینا، اپنی زندگی میں ان امور کو اختیار کرنا، یہ اصل تقویٰ ہے اور اصل زندگی ہے۔ تم جو اپنے آپ کو صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینے کو کافی سمجھتے ہو، تو وہی دین نہیں ہے۔ گویا انہیں دین کی پوری پکچر پیش فرما دی ایک آیت کے اندر کہ یہ پورا دین کا ڈھانچہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ اس کی آگے پھر مزید برانچز بن جاتی ہیں، خود بخود ہی ہر چیز کی آگے اقسام بنتی چلی جاتی ہیں۔ بیسک جو سٹرکچر آف دین ہے وہ سمجھا دیا کہ تم پر بھی تورات آئی ہوئی ہے، تم پر بھی کتاب آئی ہوئی ہے، اللہ نے کتاب تو حق کے ساتھ نازل کی تھی، تم ان کی ان چیزوں سے انحراف کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم اپنی چند ایک جو عادات ہیں، چند ایک جو رسومات ہیں، ان کو ادا کر کے ہم پکے مومن ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے ان امور دین کو اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی یہ اصول دین ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہمارا دوسرا باب بھی اینڈ ہوتا ہے 177 نمبر آیت پہ۔ اس سے آگے جو باب شروع ہوتا ہے وہ امور انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ہمارے دیگر جو معاملات زندگی ہیں وہ کیسے چلانے ہیں، کیسے چلیں گے۔ توحید اور رسالت کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس کا تذکرہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔